مکہ مکرمہ کے قریب
بیعت بھی نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہ اللہ کی راہ میں کٹ بدلنے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس بات کا عزم کرو کہ تم حوصلہ اور ہمت نہیں ہارو گے، بلکہ اس موقع پر اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو یہ جان بھی مصیبت کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس بات پر میری بیعت کرو۔ مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور 1400 صحابہ کرام کم و بیش جنہوں نے حضور کے دست اقدس پر اس بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس بیعت کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ 1400 صحابہ کرام نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی اور اللہ رب العزت نے اس بیعت رضوان کا سورہ فتح کے اندر ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ البتہ تحقیق اللہ کا راضی ہوا عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ یبایعونک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وعلم ما فی قلوبہم اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جان لیا، وانزل السکینہ اور اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان کی کیفیت کو غالب کیا، انہیں اطمینان کی نعمت عطا کی، اطمینان کی دولت بخشی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں عنقریب فتح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا عطا فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام کی اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رضی اللہ عن المؤمنین، تمام بیعت کرنے والوں پر اللہ راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ وعلم ما فی قلوبہم اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ان کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جان لیا ہے، اس سے آگاہ ہے، اس سے باخبر ہے، ان کے دل میں جو موجود ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اس سے بھی آگاہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تیسری بات فرمائی، وَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْہِمْ اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ ایک قلبی کیفیت ہے، اطمینان کی ایک کیفیت ہے جو اللہ رب العزت نے ان تمام کو عطا فرمائی جو حضور کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں۔ اس سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی جو عزت، جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کیا گیا۔ ان کے دلوں کے اندر اخلاص ہے، ان کے دلوں میں اپنے پیارے نبی کی محبت ہے، اکرام کے ساتھ، اور یہ دل و جان سے پیارے محبوب پر پیدا ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اس نعمت کو اللہ نے اس لیے نوازا کہ یہ میرے محبوب سے مخلص ہے،
اندر سے بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں، باہر سے بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ انہیں ایک تو یہ کہ اطمینان کی کیفیت کو نازل کرو، اور اس کے بعد فرمایا اصحابہ فتحا قریبا، اور ان کے قریب ان کو فتح ملے گی، اس کی بشارت ہوئی۔ اس فتح سے مراد فتح خیبر ہے کہ حضور جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو اس کے جلدی ہی فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کی قیادت میں، حضور کی سیادت میں، یہ تمام صحابہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تھے، تو اس سے مراد وہ فتح ہے جسے فتح خیبر کہتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ گمان کرنا اور یہ خیال کرنا کہ وہ معاذ اللہ اندر سے حضور کے ساتھ نہیں تھے، یا ان کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ تھا، کوئی ایسا وہم تھا، کوئی ایسا خدشہ تھا، کوئی ایسا اندیشہ تھا، اس کی قرآن میں تردید کر دی، اور اللہ نے ان کے اخلاص کی سند عطا کی۔ ان تمام قرآن صحابہ جو بیعت رضوان میں موجود ہیں، اللہ نے ان کے دل کی کیفیتوں کو بھی جان دیا ہے، انہیں اطمینان کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور اسے آنے والی فتح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنے کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بیعت رضوان جب اپنے تکمیل کے آخری مرحلے کو پہنچی تو سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر کے حضور نے بیعت کی۔ کیونکہ آج ہم یوم شہادت حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں جمعے کے موقع پر، اس موقع پر قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عثمان غنی کے فضائل اور ان کے مناقب کا یہ سب سے اونچا درجہ ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین کا اللہ کی بارگاہ میں ان کو کس قدر نوازا گیا، اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں ان کو کتنا مقام حاصل تھا، کتنا مرتبہ حاصل تھا، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ انہیں کتنا قرب تھا کہ ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام بیعت خود فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ پر عثمان غنی کی طرف سے حضور بیعت کروا رہے ہیں۔ حضور نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور حضور نے فرمایا آزاد ید عثمان۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضور نے دایاں ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا آزاد ید عثمان، اور پھر دوسرا ہاتھ بلند فرمایا آزاد ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور نے کیا کیا؟ فضرب یدا علی الاخری، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں مارا جس سے آواز پیدا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ، اور میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ اب قرآن مجید کی اسی 26ویں پارے کی اسی سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ کو ذرا غور سے سن لیجیے تاکہ اب تک کی میری ساری گفتگو آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اب آخر میں حضور نے حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنے آپ پہ بیعت کی، اور 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر۔ اور اللہ کریم قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کما ورد فی سورۃ الفتح، سورہ فتح کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ ادھر سے ندا آئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے حق پر بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے حق میں بیعت کر رہے ہیں۔ یہاں سے مقام مصطفیٰ بھی سمجھیے
کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ عرش والا رب فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. معبود بھی آپ کے ہاتھ پر کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک اور سب سے اوپر حضور کا ہاتھ اور حضور کے دست اقدس کا اللہ فرماتا ہے معلوم یہ تیرے ہاتھ میں نہیں یہ میرے ہاتھ میں. اب سمجھیے حضرات فضائل و مراتب عثمان غنی پر ہی صرف آج گفتگو ممکن ہو سکے گی وقت کی گنجائش کے مطابق. آپ کی ایک فضیلت ہے جامع قرآن کہ سب سے پہلا نسخہ یہ قرآن مجید کا دو گتوں کے درمیان جو قرآن مجید کا نسخہ ہے اسے عربی میں کہتے ہیں بین الدفتین. یہ دو گتوں کے درمیان جو کتابی صورت میں کتابی شکل میں آج ہمارے پاس نسخہ موجود ہے مساجد میں ہمارے گھروں میں یہ قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو دو گتوں کے درمیان جسے جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت عثمان غنی کے اس لیے آپ کا یہ لفظ مشہور ہو گیا جامع قرآن. اب سمجھیے حضرات اس سے پہلے قرآن دو گتوں کے درمیان کتابی صورت میں موجود نہ تھا. نہ حضور کی ظاہر حیات طیبہ میں نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہ حضرت عمر کے دور میں. پہلا دو گتوں کے درمیان جو مجلد قرآن مجید ہے اس کا ہے حضرت عثمان غنی تیار. اسی لیے عرب دنیا کے اندر قرآن مجید کو مصحف عثمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو جمع قرآن حضرت عثمان کے ہاتھوں سے بنا. بیعت رضوان کی حکمتوں میں سے ایک اعلیٰ ترین حکمت یہ بھی تھی کہ جب قرآن عثمان غنی کے ہاتھوں جمع ہوگا تو اس کے حوالے سے کسی ذہن کے اندر کو تشکیک پیدا نہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا اور اللہ نے اپنے ہاتھ اپنے معبود کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں سے لیکن در حقیقت جمع ہو رہا ہے تصدیق سے. یہ تھی حکمت جامع قرآن. اور ایک آپ کی نمایاں خوبی اور وصف ہے وہ جمعے کے خطبات میں بھی پڑھا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان. جامع قرآن جو آپ کی خوبی ہے آپ کی فضیلت ہے آپ کے مناقب میں سے ہے اس کی میں نے وضاحت کر سکتا. اب آپ کا جو لفظ ہے کامل الحیاء کہ حیا میں اللہ نے انہیں بڑا کمال درجہ عطا کیا اور شرم و حیا کا کسی بندے کے اندر پایا جانا یہ تقوی کی علامتوں میں سے ایک اونچے درجے کی علامت ہے. حیا کا پایا جانا شرم کا پایا جانا شرم و حیا اسی میں موجود ہونا یہ تقوی کی اعلیٰ ترین خوبی ہے اور تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے ان درجات میں سے ایک درجہ کسی کے اندر تقوی کا پایا جانا اس کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس نے شرم اور حیا کی اعلیٰ درجے کا موجود ہے. اب حضرت عثمان غنی کے لیے جو کامل الحیا کا لفظ پڑھا جاتا ہے آپ کے مناقب و فضائل میں سے ایک فضیلت ہے. اس پر ایک حدیث شریف سن لیجیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کی راویہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے کمرے میں پلنگ پر آرام فرماتے حضور استراحت فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا احمد مبارک آپ کی پنڈلی سے ذرا ہٹا ہوا تھا. حد شریعت میں تھا پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا جیسے بے تکلفی سے آدمی گھر میں لیٹتا ہے. اس دوران دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی ملاقاتی آیا
پوچھا کون آیا ہے ملنے کے لیے؟ عرض کیا گیا ابو بکر آئے ہیں۔ حضور فرماؤ میں بدالی کیا۔ حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تکلفی سے، اور صدیق اکبر آئے اور بات چیت کر کے گفتگو کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق آئے ملنے کے لیے رضی اللہ، حضور نے انہیں بھی بلوا لیا۔ اسی کیفیت اسی حالت میں حضور نے ملاقات کر، جب وہ بھی مل کر چلے گئے حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تکلفی سے، رحمت مبارک نلی مبارک سے اسی طرح سرکا ہوا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ کوئی ملاقاتی آیا تو پوچھا گیا کون آیا ہے ملنے کے لیے؟ تو عرض کیا گیا کہ عثمان غنی آئے ملاقات۔ تو حضور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ ہے بات سمجھنے والی، حامل الحیاء والانکار۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، پینڈی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال دیا اور فرمایا بلاؤ عثمان کو۔ حضرت عثمان آئے، اپنی عرض کر کے بات چیت کر کے ملاقات کر کے جب واپس چلے گئے تو حدیث شریف سنی حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بے تکلفی سے لیٹے ہوئے ہیں، اس طرح فرما ہے؟ ابو بکر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام فرمایا کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں گئے، پینڈی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال دیا۔ حضور یہ ایسا کرنا اس کی حکمت کیا ہے؟ اب میرے آقا نے جو جواب دیا اسے ذرا اور سے سن لیجیے۔ یہ آپ کے فضائل اور مناقب میں سے اونچے درجے کی فضیلت ہے، اونچے درجے کا مقام اور مرتبہ ہے سیدنا عثمان غنی سے نورین کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور فرشتے کس طرح حیا کرتے ہیں؟ ابن عساکر کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے عائشہ آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، معمولی بات نہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے فضیلت حضرت عثمان غنی۔ تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ حیا پہنچا ہے اور آپ کا مبارک لقب ذی النورین، ذی النورین، نورین دو نوروں کو کہتے ہیں، دو نور، اور ذی النورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا ایک معروف لقب ہے ذی النورین، اور یہ لقب اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں اس کا اشارہ ملتا ہے، او مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو اعلیٰ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نور اللہ۔ کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور دو صاحبزادیوں کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آنا،
یہ حضرت عثمان غنی کی وہ فضیلت ہے جس کے سبب ان کا لقب ذی النورین ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دو فضیلتیں ایسی ہیں، دو فضیلتیں ایسی ہیں، کسی نبی کے صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی، یا کسی شخص کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ جب سے کائنات بنی ہے، حضور تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کسی کو یہ شرف نہیں ملا، کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی، کسی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آئیں۔ کوئی ایسی مثال نہیں، کوئی ایسی نہیں۔ اگر ہے تو اکیلے عثمان غنی حضرت ہے، جن کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی تھیں۔ اب اس فضیلت کو ذرا غور سے سن لیجیے، جب پہلی صاحبزادی کا انتقال ہوا، حضور نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، ان کا نکاح ہوا۔ جب وہ بھی انتقال کر گئی، اب ابن عساکر کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لوگو زبطو عثمان، میرے عثمان کو رشتہ دو، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے، اس کو رشتہ دو۔ لو کان ابی 40 ابنۃ لزوجتہ عثمان، اگر محمد کی 40 بیٹیاں دی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، وہ فوت ہوتی جاتی، پھر دوسری کا کرتا، پھر تیسری کا، یہاں تک کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ اور سنیے اس کی فضیلت ہوئی، قابل الحیا پہ میں بات کر رہا ہوں، قابل الحیا۔ پوچھا حضور کیا خوبی ہے عثمان غنی کے اندر؟ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو سبھی ایک ایک کر کے عثمان کو دے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سنیے، یہ ہے کامل درجہ، فرمین حیائے عثمان، میرا عثمان شرم و حیا میں اتنا اعلیٰ، اتنا افضل ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کے شرم و حیا کی بدولت 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ساری کی ساری میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ اگر مولا علی کے نکاح میں حضرت زہرا پاک ہیں، سیدۃ النساء ہیں، جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جن کو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، زہرا ہے۔ جب مولا علی کے نکاح میں تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نکاح میں نے کیا ہے علی کے ساتھ فاطمہ کا، فرمایا الا بالوحی من اللہ تعالی، میں نے اللہ کی وحی کے مطابق کیا ہے، اور عثمان کو اگر دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے دی ہیں تو اللہ کی وحی کے مطابق۔ اللہ اور پھر ایک فضیلت ہے ذی الہجرتین۔ اللہ، جب حضور کا وصال مبارک ہوا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام خدا کی دھرتی پر موجود تھے، مگر کسی صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ ذی الہجرتین حضرت عثمان کا وہ مبارک لقب ہے کہ خلفائے راشدین میں سے، خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان کے فضائل میں سے یہ اونچے درجے کی فضیلت ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی تھی، ایک حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی اور دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ ذی الہجرتین، اشراف بشرا میں سے، خلفائے راشدین میں سے، یہ عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ ذی النورین، ذی الہجرتین، جامع غلام، کامل الحیا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرات، ایک فضیلت ایسی ہے جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ ہے جو کل گزر گیا۔ جس طرح حضور نے اور کئی اہل بیت اور صحابہ میں سے مقدس ایسی ہستیاں ہیں جن کو حضور نے شہادت کی خبر دی تھی، ان کو شہادت کی بشارت دی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے،
شہادتیں بعد میں ہوئی، مگر میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی عطا فرمائی۔ بے شک بے شک میرے مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت بعد میں ہوئی۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان شہید ہوگا، عمر بن خطاب کو حضور نے شہید قرار دیا۔ حضرت ثابت بن قیس کو کہا وہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت حسین پاک کی شہادت کی خبر حضور نے، شہادت بعد میں ہوئی، حضور نے خبر پہلے دی۔ ان میں حضرت عثمان کی ہے، مگر ان کی شہادت، ہر شہادت کا اپنا ایک عنوان ہے۔ جبیر حمزہ کی شہادت شباب کے مہینے میں آپ سن چکے، ان کی شہادت کی اپنی کیفیت ہے، ان کی شہادت کی اپنی کیفیت ہے کہ حضور جبل احد پہ تشریف لے جاتے ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اور جیسے ہی حضور نے اپنا قدم پاک جبل احد پہ رکھا تو جبل احد جو ہے وہ تو جوں اٹھا کہ آج وہ دن آیا کہ رحمت مجسم رسول صلی علیہ ناطق وحی کے قدم پاک سے مجھے آج تک ناراض کیا گیا، وہ تو خوشی سے جوں اٹھا، ہلنے لگا۔ حضور نے اپنے پائے مبارک، پائے اقدس اطہر کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبتوا فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ کہ وہ پہاڑ ٹوٹ جا، مجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور وہ شہید کھڑے ہیں۔ اللہ یہاں حضور عثمان غنی حضرت عمر کو شہید ہے، شہادت بعد میں، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ 50 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، دانا پانی بند۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی اس محاصرے کے اندر 18 ضلع کو شہید ہوتے ہیں، اور حضور نے اس شہادت کی خبر کیسے دی؟ میں ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں، ابن اساکر میں یہ روایت موجود ہے، صحابہ کا مجمع ہے، عثمان غنی موجود ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہے، میرے آقا کی نگاہوں کا مرکز عثمان غنی ہے، اور حضور نے حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اب سنیے، عبارت میں پڑھتا ہوں، وَذَكَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة، حضور نے فرمایا میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنے پیدا ہوں گے، اور عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے کہا اے عثمان اس فتنے کے اندر تو شہید کیا جائے گا، اور فرمایا عثمان میری بات یاد رکھ، فتنہ بھی پیدا ہوگا، تو شہید بھی ہوگا، اتنا بڑا فتنہ کہ وہ عثمان جس نے میرے روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے ساری زمین خرید کر دی، اسی عثمان کے لیے 50 دن مسجد نبی میں داخلہ بند، جس نے میرے روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، 50 دن اس عثمان پر پانی بند۔ اسی لیے ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے قلبوں میں مدینہ، ایک لقب ہے شہید مدینہ۔ یہاں میں ترمذی کی روایت اگر عرض کروں تو میرے مضمون کو اور تقویت ملے گی اور آپ کو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اشترى عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، عثمان غنی نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت کو خریدا۔ آج نعت خوان پڑھ کر پیسے ہماری جنت خرید ہوتی، جبکہ ترمذی کی روایت ہے اشترى عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ اشترا خریدی نبی پاک سے جنت۔ کب؟ جب حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے من عبر بئر روما فلہ الجنہ، تم میں سے کون ہے جو بئر روما خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کرے، پیسہ وہ لگائے، میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ روما یہودی کا نام ہے، یہودی، اس کا نام روما تھا، اس کا روما تھا۔ عثمان غنی نے سارے پیسے اکیلے دے کر، کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی، فنڈنگ نہیں کی، کوئی اڑائی نہیں کی، کوئی چندہ نہیں مانگا، اکیلا گیا عثمان، میرے روما کا سارا پیسہ دے کر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ حضور نے فرمایا مسجد کے لیے جگہ چاہیے، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی، کون ہے جو جگہ خرید کر مسجد کے لیے پیش کرے؟ اکیلا عثمان، نہ چندہ، نہ فنڈنگ، نہ برائی، اکیلا عثمان سارا پیسہ دے کر جگہ خریدی، مسجد نبی کے لیے توسیع کے لیے وقف کرے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ لشکر اسرت غزوہ تبوک کے موقع وہ فرمایا من یحفظ جیش الاسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اکیلا عثمان بوٹوں کے تسموں سے لے کر سواریاں، اسلحہ، سامان جنگ، سامان حرب، اشیاء خورد و نوش، سارا خرچہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسرت نے اٹھایا۔ وہ اکیلے اٹھانے والے کا نام عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عثمان تیسرا خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، سلامت رہے، خلیفہ ہے۔ حضور نے انہیں نصیحت فرمائی تھی، فتنہ پیدا ہوا تو خلافت چھوڑ کے گھر آ جاتے، اگر نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ حضور نے انہیں خود تعبیر فرمائی تھی، فرمایا فتنوں کا زمانہ آئے گا، عثمان کو شہید بھی کیا جائے گا، اور کیسے شہید کیا جائے؟ فرمایا ظلمن شہید کیا جائے گا، ظلمن شہید کیا جائے گا، تجھ پر بڑا ظلم ڈالا جائے گا، اور تجھ پر ظلم کیے جائیں گے شہادت کے وقت۔ اسی لیے انہیں مظلوم مدینہ کہا جائے۔ یہ عثمان غنی ذوالنورین سے حضور کیا فرماتے ہیں؟ ابن اسحاق کی روایت، لعل اللہ ان یکمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے قمیص خلافت عطا فرمائے، یعنی تو خلیفہ بنے گا، خلافت کی مسند پر بیٹھے گا، استعارے کی زبان میں ہے، اللہ تجھے قمیص خلافت پہنائے گا، خلافت کا کرتا پہنائے گا۔ اب سنیے حضرات، ذرا غور سے سن لیجیے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْقِهِ فَلَا تَخْلَعْ، اے عثمان جو دین کے دشمن ہوں گے، جو دین کے باغی ہوں گے، دین کے دشمن ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ عثمان خلافت دستبردار ہو جائے، خلافت چھوڑ دے۔ عثمان میری بات یاد رکھنا، لا تخلع، ہرگز کبھی سے خلافت نہ اتارنا، خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ دعوت دے کہ تجھے شہادت مقام ہے۔ 18 ذی الحج کو عثمان شہید ہوئے، رات کو خواب دیکھتا، خواب دیکھا ہے آقا تشریف لائے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے۔ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے، 50 دن کا محاصرہ، مسجد نبی میں داخلہ بند، گھر میں قید کر دیا گیا، پانی کی بوند نہیں جانے دی گئی۔ اللہ کا قرآن پڑھتے عثمان شہید ہوئے، رات کو خواب دیکھا، ورنہ عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے۔ ذی الحج کی 18 تاریخ جمعے کا دن، عثمان تیری شہادت کا دن ہے، فرمایا روزہ رکھ لے۔ 18 دن کیا، یہ کام تو 50 دن ہو گئے، پانی نہیں ملا کھانے کے لیے، فرمایا روزے کی نیت کر لے۔
پانی نہیں، کھانا نہیں، روزے کی نیت کر، آج تیری شہادت کا دن ہے، اور یاد رکھ تیری افطاری آج محمد کی بارگاہ ہو۔ عثمان غنی روزے کی نیت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، 18 ذی الحج کو عثمان غنی کو ملی۔ حضرات ابھی آپ نے اس ہفتے عشرے کے اندر دیکھا کہ حرین کے اندر گستاخانہ خاکوں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں اس پر میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہ ہے اصل بات سمجھنے والی، جو اس وقت سمجھانا ممکن نہیں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں کسی اور بیان پر اسے چھوڑتا ہوں۔ یہود آج اگر یوم عثمان غنی کا پوسٹر نہ آ چکا ہوتا تو آج اسی موضوع پر میں بیان کرتا ہوں، مگر چونکہ ہمارے یہاں مذہبی تہوار یہاں اس جامع مسجد میں منائے جاتے ہیں، اس لیے پوسٹر آ چکا تھا تو میں نے اسی موضوع پر آج گفتگو کی۔ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے اور ہندو سامراج، یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ ہندو سامراج کی عالمی سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ان کو ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے یہ موقع بہ موقع گستاخانہ خاکے آتے رہتے ہیں۔ مگر اس مرتبہ امر واقع یہ ہے، اور ہوا یہ ہے دراصل کچھ خاکوں کی نمائش کا مقابلہ کرایا گیا، کمپٹیشن کرایا گیا، اور اس میں بڑے مذموم اور ناپاک ارادے تھے ان کے۔ اس نمائش کے جب اعلانات میڈیا پہ آئے اور پوری دنیا میں یہ پتہ چلا کہ حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے اور مقدس نفوس قدسیہ کے حوالے سے گستاخانہ خاکوں حرین کے اندر نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک بیداری کی لہر بھی وہ دوڑ گئی۔ اور میں اگر یہ ذکر نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی، پوری دنیا میں نمبر لے کے آتا یہ بات پرتگال ایک اقتدار میں ہے، حکومت میں ہے، مگر اس نے خود مظاہرے کی قیادت کی، اور اس قیادت میں یہ بھی 35-40 آدمی نہیں تھے، اس میں تو لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا، پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی۔ الحمدللہ یہ بیداری امت مسلمہ اپنا کام دکھا گئی، اور حکومت حرین کو مجبوراً گھٹنے ٹیکنا پڑے، اور انہوں نے ان گستاخانہ خاکوں کی نمائش پر پابندی لگا دی، اس پہ بین کر دیا کہ یہ نمائش نہیں ہو سکتی، حرین نے اسے روک دیا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر ایسا ہوا ہے، ان کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ پھر کسی وقت کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت اور شرارت کر سکتے ہیں، اس لیے اس خاکوں کی نمائش پر جس قدر بھی صدائے احتجاج بلند کی ہے وہ کم ہے، جتنی بھی مذمت کی ہے وہ کم ہے۔ الحمدللہ ان جذبات سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر آئی، مگر اصل معاملہ جو کرنے کا ہے وہ پوری امت مسلمہ کی ایک عام ذمہ داری ہے، جس کو اس حکومت کے وزیر مذہبی امور، فیڈرل منسٹر جو ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور، وہ ہمارے مسلک کے ہیں اور ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہیں۔ لنڈی گوتم میں خیبر پختونخوا میں ان کا بہت بڑا آستانہ ہے، اور بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہے، روحانی شخصیت۔ پیر نور الحق قادری صاحب، ان کا رات کو میں نے بیان سنا، اور مجھے اسلام آباد سے دوستوں نے بتایا کہ ان کو اس کے معاملے اور معلوم پورے معاملات جو ہیں گستاخانہ خاکوں کے، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے وزیر خارجہ شاہد محمود قریشی سے مل کر براہ راست حرین کے سفیر سے رابطہ کیا، اسے بلایا،
اور یہ مطالبہ رکھا اور مسلمانوں نے پاکستان کے جذبات سے آگاہ کیا اور ترکی کے اندر خاص طور پر جو قوم جذبہ حب نبی سے سرشار ہو کر میدان میں اتری، اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا کہ وہ خاکے منسوخ کر دیے گئے، ورنہ آج ہمارا پروگرام تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم اس پر صدائے احتجاج بلند کرتے اور احتجاجی ریلی میں اس جامع مسجد سے نکالتے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے ہم بھی اپنے دل کی آواز ہے وہ قوم کے سامنے رکھ سکیں۔ مگر اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس وقت ان تمام خاکوں کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور پورے یورپ اور یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے جو یورپ اور مغرب کے اندر خصوص فضا قائم ہے، اصل یہ بات ان کو سمجھانے کی ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے پیارے آقا کریم کی توہین کرتا ہے تو مسلمان کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہے، اس سے ہمارے دل کس قدر آزودہ ہوتے ہیں، کس قدر ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، کس طرح ہماری روح متاثر ہوتی ہے، کس طرح ہماری روحانی کیفیات اور جذبہ حب نبی مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر جذبہ حب نبی سے سرشار ہو کر پوری دنیا پر یہ وعدے کر دیں کہ مسلمان اپنے پیارے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، یہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، اب میں آج یہی کہوں گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہوا سکھا، یہ اپنی زندگی کا مشن بناؤ، یہ نہیں سر پہ ڈنڈا پڑے تو آ جاؤ، نہیں، پہلے بیدار ہو، پہلے ہوشیار ہو۔ چور کا کیا پتا، ڈاکو کا کیا پتا کب ڈاکہ مارے، یہ تو ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ عظمت رسالت پر حملہ آور ہوتے ہیں، ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی حملہ کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر کوئی حملہ کرتا ہے۔ اس کے لیے بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور ٹوٹ کر اپنے پیارے نبی سے محبت کرو اور دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ہمارا اس جذبے سے سرشار رہا کرو کہ کروں تیرے نام پہ جان ملا، کروں تیرے نام پہ جان ملا، نہ بس کی جان ہو جہاں پتا تو جہاں